اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو ڈیل کس طرح کرتے تھے؟ بڑی محبت کے انداز سے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. آج کل نہیں ملیں گی معاشرے میں یہ جو شریعت نے بتائی. یہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے. یہ ذکر کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی. کرتا ہے. اچھا، میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے، جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. اچھا، ان سے ویسے یہ علی بھائی پوچھنا چاہیے، ایک بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 100 مرتبہ، کسی نے عمل بتایا تھا، عمل نے اجازت نہیں دی، اجازت کے بغیر اس نے 100 بار فاتحہ پڑھی. اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں تو کیا اللہ رب العزت اس عمل کی اجازت کے محتاج ہیں؟ اچھا، اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو، وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور ذکر و اذکار کی بتا رہے ہیں. آج کل کے عامل حضرات واقعہ سنا کے پاور جادو جنات کی. یعنی فضائل تو ہمیں قرآن و سنت کے بیان کرنے چاہیے تھے، یہ جادو جنات کے فضائل بیان کرتے ہیں. اچھا، 4 حدیثیں علی بھائی میں سناتا ہوں تاکہ بات کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 4 حدیثیں مختصر سناتا ہوں، وہ نہیں سنائیں گے یہ لوگ. حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرنا چاہیے، ہر پریشانی پہ، ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ. تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے. علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے پوچھا کہ لوگ اکثر انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہے؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس. حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے. مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں. کہتے ہیں بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں. ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ ایک عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی. پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا، میں تو بڑا پریشان ہوں، بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں. تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے، نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، جنت ملے گی، اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی. آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، وہ کپڑا میرے اوپر سے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں. تو نبی پاک نے یہ دعا کی، ان کا سطر نہیں کھلا. اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا. صحیح. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے. صحیح. یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو ختم نہیں کرتے، ختم نہیں ہونے. اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرنا چاہیے، ہر پریشانی پہ، ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ. تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے، علاج کرتے رہتے ہیں. جب وہ پوچھتا مجھے آرام آ جائے گا، کہتے شفا اللہ دے گا. پھر وہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی تو آ رہا ہوں، آپ بھی تو کچھ گائیڈ کرو. دیکھیں یہ نہیں ختم ہونے والی چیز. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کالی عورت کو آرام نہیں آیا تھا. اچھا، نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا، آرام آ گیا تھا یا نہیں؟ بالکل صحیح. اور لوگوں کو نظر لگتی تھی آرام آ گیا تھا، نہیں. وہ نہیں سنائیں گے حدیثیں. ایک اور حدیث سنائیں گے، پازیٹیو سائڈ والی حدیث نہیں. ایک اور حدیث سنائیں گے پینک کرنے کے لیے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ان الشیطان یجری من الانسان کما مجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. صحیح. بالکل صحیح حدیث ہے. انسان کے جسم میں کرتا ہے، سارے انسانوں کے کرتا ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری طرف دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. کیا ان کے خون کی طرح جسم میں گردش نہیں کرتا تھا؟ صحیح. اس سے ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، توکل مضبوط ہے اور رب سے محبت سچی ہے، صحیح، پھر آپ کے خون میں یہ گردش نہیں کر سکتا. اس کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح کی حدیثیں سنا کے باقاعدہ کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو قبیلے تک بتا دیں گے آپ پہ جو جن مسلط ہیں ان کی تعداد ہے 1000 اور یہ آئے کشمیر والی سائڈ سے ہیں اور ان کے خاندان قبیلے کا نام یہ ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، صرف پینک کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. صحیح. اچھا، 4 حدیثیں علی بھائی میں سناتا ہوں تاکہ بات کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 4 حدیثیں مختصر سناتا ہوں، وہ نہیں سنائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک صحابی پیچھے سوار تھا. اور کیا ہوتا ہے، سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. صحابی کہتا ہے تعیش شیطان، شیطان برباد ہو، تباہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے نہیں کہنا، بسم اللہ کہو.
کیونکہ جب تم ایسے کہو گے کہ شیطان برباد ہو تو وہ سوچے گا شاید میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، کریڈٹ شیطان کو، کریڈٹ شیطان کو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں گھر کے برابر ہو جائے گا پھول کے۔ صحیح۔ اچھا اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور ذکر و اذکار کی بتا رہے ہیں، آج کل کے عامل حضرات واقعہ سنا سنا کے پاور جادو جنات کی، یعنی فضائل تو ہمیں قرآن و سنت کے بیان کرنے چاہیے تھے، یہ جادو جنات کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن جب فیصلے کر دیے جائیں گے، گناہ گار بھی کھڑے ہوں گے اور نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے، گناہ گار ابلیس بھی آ جائے گا، گناہ گار کہیں گے یا اللہ یہ ابلیس کھڑا ہے نا، سارا کچھ اس نے کروایا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ صحیح۔ تو شیطان ابلیس بھی کہے گا کہ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہے گا اللہ کے سامنے، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، صحیح۔ تیری دعوت بھی آئی تھی، یہ تو مفہوماً ہے کہ اللہ کی دعوت بھی تھی، اور شیطان کہتا ہے میں نے بھی ان کو دعوت دی، انہوں نے میری دعوت قبول کر لی، میرے وسوسے مان لیے، میری وجہ سے یہ شرک کی طرف چلے گئے، میرے وسوسے کی جبر نہیں کیا میں نے، زبردستی ان کو اٹھا کے قبروں پہ نہیں لے گیا، زبردستی اٹھا کے جادوگروں کے پاس نہیں لے گیا، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سارا۔ بالکل صحیح۔ اچھا آگے کیا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ابلیس مخاطب کر کے کہے گا اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرے اوپر نہ سارا کچھ ڈالتے جاؤ۔ اللہ، تو شیطان کی تو اوقات اور ویلیو ہی نہیں ہے، یہ لوگ کتنا کلیئر ہے اس آیت سے دیکھیں۔ ہاں جی، اب سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں، خود سمجھ لگ جائے گی پیشنٹ کو۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو ڈیل کس طرح کرتے تھے، بڑی محبت کے انداز سے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آج کل نہیں ملیں گی معاشرے میں، یہ جو شریعت نے بتائی، یہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، یہ ذکر کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بدو تھا، اعرابی تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی رات خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سر کسی نے کاٹ دیا، اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں، مسکرائے، سب سے پہلے اس کا غم، ٹینشن، پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسکرائے۔ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے خوابوں میں سوئے ہوئے، ایسا خواب کسی سے ذکر نہ کرو۔ چیلنج ہے علی بھائی آج کے دور میں، ایسا خواب آپ کسی سے جا کے معالج سے ذکر کریں، وہ کہ اوہ ہو جادو ہو گیا آپ پہ، سر کاٹ دیا، ختم گیا، علی بھائی اتر گیا تھا سر، وہ جادو ہے جی، یہ تو کنفرم، اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صحیح۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، نبی پاک کے پاس صحابی ہیں، آپ مسکرائے، یعنی ٹینشن ہی نہیں لی، اس کو بھی کہا حوصلہ کرو، یہ شیطان چھیڑخانی کرتا ہے۔ اچھا میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے، جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ بالکل صحیح۔ آج کے معالجین، آج کے علاج کرنے والے آپ سے علاج شروع کرتے وقت برے خواب سے بات شروع کریں گے۔ آپ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے، میں سب سے پہلے کیا سوال کروں، علی بھائی برے خواب بھی آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں، بھینسیں بھاگتی ہیں پیچھے، بلڈ نظر آتا ہے، او ہو جد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا، اور آپ کون سے شرعی معالج ہو جو اس سے سب سے پہلے برے خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برا خواب جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکی اسے زائل کر دیں، اسے اگنور کر دیں، ذہن سے نکال دیں۔ وسوسہ ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے، اور آج کا معالج ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے۔ صحیح۔ اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے، پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث بڑی مزیدار، جب یہ لوگ ڈرا ڈرا کے پیشنٹ کا عقیدہ ویک کر دیتے ہیں، اسے پینک کر دیتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، صحیح، اس کے بعد ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں جب ایک بندہ پینک ہو گیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے بلیوز کے اکارڈنگلی اس کے فیصلے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کا پتہ لینے گئے، تمہارداری کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بوڑھے کو کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پاک ہو جانا ہے، اس سے آپ ٹھیک ہو جانا ہے، آپ نے، صحیح، یہ بیماری آپ کو پاک کرنے والی ہے۔ تو بوڑھا پتہ کیا کہتا، اس میں ذرا نیگیٹیوٹی تھی، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ خواب، یہ جو بخار ہے یہ ایک بوڑھے کو چڑھا ہے، اور بوڑھے کو پکڑنے کے بعد یہ اس کو قبر تک لے جائے گا، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے۔ اللہ،
مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی. آج کل مریض کے اندر نیگیٹیوٹی معالجین پیدا کرتے ہیں. صحیح. ایک خاتون کہتے ہیں محلے میں اگر بیمار ہو نا تو اس کی 10 خواتین پتہ لینے آ جائیں تو وہ ویسے ہی جاتی رہتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساتھ والی ہمسائی آئے گی نا, اس نے کہا باجی یہ تو میری ایک آنٹی کو مسئلہ بنا تھا, وہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی. وہ بار بار نیگیٹو باتیں کر کے اس کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزوں سے علی بھائی سمجھ یہ لگتی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, اگر تو کسی اور معاملے کی وجہ سے تو ان سے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے, مزید بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی کہیں گے علی بھائی جنات میں نے آپ کے جلا دیے اور آپ کے جن میں نے ایک بوتل میں قید کر دیے. ٹھیک ہے, آپ کے جن قید بھی ہو گئے بوتل, نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں. صحیح. وہ نیکسٹ ڈے کہاں سے آ گئے؟ اب عامل صاحب سے پوچھا جائے, سب سے پہلا سوال عامل صاحب سے پوچھا جائے آپ نے جن جلائے؟ جی. کتنے جلائے؟ جی 500 جن جلا دیا. صحیح. ان سے حلفیہ پوچھیں کہ قسم کھا کے اٹھائیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں جن جلے ہوئے؟ کبھی دیکھے ہوں؟ یہ جو گنتی کرتے ہیں کبھی سامنے کھڑے ہوئے دیکھیں؟ صحیح. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون. وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں آپ تو دیکھ نہیں سکتے. ایک معالج تو دیکھ نہیں سکتا, گنتی کیسے کر لیے؟ پھر کہتے جلا دیے. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلا دیا. یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو. یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. صحیح. آج کا راکی, آج کا عامل, آج کا دم کرنے والا وہ کیسے کہتا ہے میں نے جن جلا دیے؟ یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں. صحیح. جن بوتل میں قید کر دیے, نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا ان سے سوال کرنا چاہیے, جو کل انہوں نے قید کیے تھے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں, تو کیا ایک دن پہلے دیکھے تھے انہوں نے حاضر ہوئے تھے؟ نظر تو نہیں آئے تھے. تو جب ہوا میں ساری باتیں کر رہے ہیں تو کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اصل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کتنا دیکھیں سمپل ہے اور ہم نے کتنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے ساری چیزوں کو. وجہ عثمان میں علم نہیں, نہ علم کی طرف آنا چاہتے ہیں, نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو علم کی طرف لائے اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے, اسے کیا پتہ. ہمیں پسند ہے ذرا سٹوریاں سنانے والا, ذرا ڈرانے والا, کہ نہیں جی نہیں میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, میں آپ کو دوائی دیتا ہوں, آپ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب شیطان کی گیم ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ پاورفل بنا دیا اسے ہم نے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں, وہ ابلیس بھی نہیں کھول سکتا. ہم نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے باتیں کر کے کریڈٹ دے کے, کہ اب وہ انسانوں پہ ہنستے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے, یہ آدم کی اولاد ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے بادشاہت یہاں کی چینی, پہلے جنات یہاں پہ ہوتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں ہنستے ہوں گے کہ یہ ہے وہ خلیفہ اللہ کا, یہ اتنا ویک, اور بس چل رہا ہے جی ایسے. افسوس ہوتا ہے. بیسیکلی عامل لوگ اپنے قبضے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں, اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں گے, کہیں گے ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ یہ وظیفہ. کو عمل بتائیں گے نہیں اس کے لیے اجازت ضروری ہے. یہ بھی بڑا کامن ہے. ہاں ٹھیک. اچھا اجازت اس سے بندہ اس عامل صاحب سے پوچھے, سب سے پہلی جو چیز شریعت نے ہمیں دے دی, اذکار دیے صبح شام کے, قرآن کی تلاوت دی, ساری چیزیں, وہ کون دنیا کا بندہ ہے جو اس اجازت کو روک لے؟ اللہ. جس نے کلمہ پڑھا سب کو اجازت ہے, کون ہوتا ہے وہ اجازت روکنے والا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اگر پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو اس عمل کا اثر ہی نہیں ہوگا, کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا ان سے ویسے یہ علی بھائی پوچھنا چاہیے, ایک بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 100 مرتبہ, کسی نے عمل بتایا تھا, عامل نے اجازت نہیں دی, اجازت کے بغیر اس نے 100 بار فاتحہ پڑھی. اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں صحیح, تو کیا اللہ رب العزت اس عمل کی اجازت کے محتاج ہے؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اوہ دیکھیں کیسے عقیدے خراب کیے لوگوں کے. اجازت اور گائیڈنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, گائیڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں گائیڈنس کے لیے کہ عثمان بھائی آپ بتائیں کوئی اذکار ہیں, کوئی شرعی عمل ہے, میں کر لوں, گائیڈ کر دیا, ٹھیک ہے آپ خود کریں عمل. لوگوں نے اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا کہ عامل صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو میرا اثر ہی نہیں ہوگا. تو یہ بد عقیدگی ہے, بد عقیدگی, اور اس سے کنٹرول کرنے کے ذریعے کہ یہ میرے پہ ڈپینڈنٹ رہے, کہیں یہ علم کی طرف نہ نکل جائے, کوئی ریسرچ کی طرف نہ نکل جائے, کوئی عقل مند بندہ نہ اسے ٹکر جائے, یہ میرے سے ہی ہر چیز لیتا رہے. تو یہ بانڈیج سسٹم, یہ ایک سلیوری ہے, غلامی ہے, اور کیا ہے.
اور اللہ کے رسول انسانوں کو اسی غلامی سے تو آزاد کرنے آئے تھے کہ اللہ کے بندو اللہ سے کنیکٹ کرو بجائے کہ لوگوں کے غلام بنتے پھرو.